جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے کہ ہمیں زندگی میں سکون کیسے حاصل ہو۔ ہر کوئی سکون چاہتا ہے، ہر کوئی آرام چاہتا ہے، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ مصائب و آلام کے اندر، پریشانیوں کے اندر، دکھ درد کے اندر مبتلا نہ ہو، زندگی میں سکون آ جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں، مصائب و آلام دور ہو جائیں، رزق کی فراوانی ہو جائے۔ ویسے تو ہم صبح و شام رزق کی تلاش کے اندر ہی سرگرداں ہیں، اور جو ہماری پیدائش کا مقصد تھا اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا ہوا ہے۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن وہ کتاب مبین ہے جو ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ قرآن وہ اللہ کی لازوال کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات کہ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ الگ بات کہ ہماری مصروفیات دنیاوی معاملات میں اس حد تک ہے کہ اس قرآن کو دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہماری الماریوں میں قرآن موجود ہے، ہماری مسجدیں قرآن سے بھری ہوئی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس قرآن پر سال ہا سال سے گرد پڑی ہوئی ہے، لیکن اس گرد کو صاف کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جس قرآن نے ہمیں عروج عطا کرنا تھا، جس کتابی ہدایت نے ہمیں بلندیوں پر لے کے جانا تھا، جس کتابی ہدایت نے ہمیں قوموں پر سرداری کا مرتبہ عطا کرنا تھا، اس قرآن سے تعلق ہم نے توڑ دیا ہے، اس قرآن سے اپنے ناطے کو ہم نے توڑ دیا ہے۔ ہم فضول کاموں کے اندر مصروف ہو گئے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن مقدس میں مالک کائنات نے ہمیں ایک نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے کہ تمہیں سکون کیسے زندگی میں آ سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، سکون ہم تلاش کرتے ہیں دولت کے اندر، مال کے اندر، جائیداد کے اندر، کاروبار کے اندر، اس میں سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن حقیقت سے اگر دیکھا جائے تو سکون مال میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، جائیداد میں نہیں ہے، کوٹھے بنگلے اور کوٹھیوں میں سکون نہیں ہے، پلازوں میں سکون نہیں ہے، بڑی بڑی کاریں ہوں ان میں سکون نہیں ہے۔ اگر سکون ان چیزوں کے اندر ہوتا، مادی چیزوں کے اندر، تو پھر جو بڑا مالدار تھا وہ سکون میں ہوتا، جو دولت مند تھا وہ سکون میں ہوتا۔ لیکن آج آپ کسی سے سوال کریں، پیسہ موجود ہے، دولت موجود ہے، کاروبار موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن کہتا ہے کہ سکون مجھے نہیں ہے۔ تو سکون کس چیز کا نام ہے؟ سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ آج کی اس گفتگو کے اندر اگر ہم یہی ایک سبق اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا کر جائیں کہ اگر سکون قلب چاہتے ہو تو آؤ رب کے قرآن سے رہنمائی لو، آؤ رب کے قرآن سے ہدایت کا سامان لو کہ ہم سکون چاہتے ہیں، تو سکون قلب کیسے نصیب ہوگا؟ زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ تو سکون قلب اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر سکون چاہتے ہو تو کیا کرو؟ دوسروں کو سکون پہنچانا شروع کر دو۔ بڑی پیاری بات ہے، حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے۔ اگر سکون خود چاہتے ہو، تمہیں سکون مل جائے، تم آرام سے ہو جاؤ، تم دوسروں کو سکون دینا شروع کر دو، دوسروں کے آرام کا خیال کرو، اللہ تمہیں سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تم دوسروں کو سکون دو، ان کو آرام پہنچاؤ، ان کے دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں ان کے کام آؤ، دکھی انسانوں کے کام آؤ، اللہ تمہیں ان کی برکت سے سکون عطا فرما دے گا۔